اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کے بارے میں۔ کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کا ایک آرڈر کیا، جس کے تحت الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ان کا مکمل چیک اپ کروایا جائے اور ان کا وہاں پہ مکمل علاج کروایا جائے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کے اندر کوئی ڈیل کا چکر بھی ہے، جو کہ اس ملک کا ایک روایت ہے۔ لیکن اس ملک میں کئی روایات ہیں۔ اسی طرح ہی ہوا کہ 2-3 دن حکومت کے نمائندے اپنی اس آرڈر کی تشریح کرتے رہے کہ ہم اس طرح کریں گے، ہم اس طرح کریں گے، لیکن بہرحال ان کو کمپلائنس تو کرنی تھی اس آرڈر کی۔ انہوں نے اس دوران نظر ثانی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے اعتراض لگا کے وہ نظر ثانی واپس کر دی، جو کہ اب دائر ہو گئی۔ لیکن یہ 79 ایئر سے جو اس ملک میں چکر چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ کبھی قائد اعظم کی ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور کبھی عمران خان کی ایمبولینس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، یہ 79 ایئر سے یہ چکر چل رہا ہے، کیونکہ اس ملک میں قبضہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ وقتاً فوقتاً 3 سال بعد 4 سال کے بعد اس قبضے کو مستحکم رکھنے کے لیے باہر سے کبھی کسی کو لے آتے ہیں، کبھی کسی کو لے آتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ایک زمیندارہ کلچر ہے کہ مزاروں کو 3 سال کے لیے لے آئے، پھر ان کو فارغ کر دیا، پھر 2 سال کے لیے کسی اور مزارے کو اس ملک کو ٹھیکے پہ دے دیا، لیکن قبضہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ وہی کھیل چل رہا ہے۔ لہذا ایک اچھی امید پیدا ہوئی تھی کہ چلو سیاسی تناؤ کم ہوگا آپس میں سیاسی جماعتوں کا، لیکن ہوا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ انہوں نے ایک میسیج ضرور دیا سیاسی جماعتوں کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ کو اور پیپل پارٹی کو، کہ صوبوں کے بارے میں اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ظاہر کیا گیا کہ شاید ڈیل بھی ہو گئی ہے، لیکن چلیں، عمران خان کو لایا گیا رات کے اندھیرے میں الشفا ہاسپٹل کی بجائے ان کو پرمس ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں پہ ان کا معائنہ ہوا، چیک اپ ہوا اور تسلی قرار دے کر واپس پٹیالہ جیل بھیج دیا۔ یہ ہے مکمل سٹوری اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ کسی سیاستدان کی اتنی اوقات نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک سکے اور یا اسٹیبلشمنٹ کے آگے اپنا سر اٹھا سکے۔ وہ صرف جھکنا جانتے ہیں، سر اٹھانا نہیں جانتے۔ جب تک اس ملک کے سیاستدان اور پارٹیاں آپس میں یہ طے نہیں کرتی کہ ہم نے اس اسٹیبلشمنٹ کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اس ملک سے اور اپنا یہاں پہ سیاسی نظام چلانا ہے، اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ آئندہ بھی یہی کچھ ہوگا، پہلے بھی یہی کچھ ہوتا آیا۔ کوئی چیز نہیں بدلی ہے 79 ایئرس میں۔ چاہے جتنی مرضی آپ آزادی بنا لیں اس ملک میں، جتنی مرضی آزادی کے جشن بنا لیں، ہوگا وہی کچھ جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس ملک میں۔ والسلام۔